شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ عدالتی فیصلے کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ سپریم کورٹ نے بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر تفصیلی رائے دے دی۔ کہا جب بھٹو کے خلاف کیس چلا تب ملک اور اس کی عدالتیں مارشل لاء کی قیدی تھیں۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف دفعہ 302 لگانے کے ڈائریکٹ شواہد نہیں تھے۔ عدالتی تاریخ میں پہلی بار ایک قتل کا ٹرائل لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست چلایا گیا، جس کی پورے ایشیا میں مثال نہیں ملتی۔ صدارتی ریفرنس پر 48 صفحات پر مشتمل رائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کی۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ اضافی نوٹ دیں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کارروائی کی سماعت پیمرا، FIA، PTI اور چند صحافیوں کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، یہ صرف ایک جج کا معاملہ نہیں، ادارے کا معاملہ ہے۔ کیس کی مزید سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ وکلاء تنظیموں کا ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ وکلاء رہنماؤں نے کہا عدلیہ کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی تو تحریک چلائیں گے۔ صدر مملکت نے الیکشن ترمیمی بل 2024 کی منظوری آرٹیکل 75 کے تحت دے دی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 140 میں ترامیم کی گئیں۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد الیکشن بل قانون بن گیا۔ ترمیم کے بعد الیکشن ٹریبونل میں حاضر سروس جج کی تعیناتی کی صورت میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کی جائے گی۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ہمارا مشترکہ مفاد ہے۔ 9 مئی حملوں کے حوالے سے میتھیو ملر نے کہا پرامن اور جائز طریقے سے آزادی اظہار کی حمایت اور پرتشدد کارروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ حکومتوں کو آزادی اظہار کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے نمٹانا چاہیے۔ دہشت گردی کے مسائل دورہ افغانستان یا چائے کا کپ پینے سے حل نہیں ہوتے۔ خیبر پختونخوا حکومت 15 سال سے دہشت گردوں کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پشاور میں نیوز کانفرنس بولے پیپلز پارٹی گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی APC میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ حکومت کھڑی ہے، ہم سے بجٹ سے پہلے بات ہونی چاہیے تھی۔ 300 یونٹ تک مفت بجلی دینے کا وعدہ وزیر اعظم بننے کی صورت میں تھا۔ وزیر اعظم کا بلوچستان میں 28,000 ٹیوب ویل سولر پر منتقل کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو 3 ماہ میں ٹاسک مکمل کرنے کا کہہ دیا۔ کوئٹہ میں کسان پیکج کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف بولے چینی باشندوں کو نشانہ بنانے والے بلوچستان اور اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جو بلوچستان اور پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں انہیں گلے لگائیں گے۔ دہشت گردی کے ناسور کو مل کر ختم کریں گے۔ IMF سے جان چھڑانے کے لیے تلخ فیصلے کرنا ہوں گے۔ 3 سال بعد دوبارہ IMF کے پاس گئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کو مسائل سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی نون لیگی ارکان اسمبلی کو ترقی میں کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ حکومت کی ماہانہ 200 یونٹ تک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کی تجویز۔ وزیر اعظم کی کابینہ سے ہنگامی بنیادوں پر سمری کی منظوری لینے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے 50 ارب روپے سبسڈی دے گی۔ بجلی کی اوور بلنگ پر تحقیقاتی ادارے متحرک۔ نیب اور FIA نے لیسکو چیف، کسٹمر سروسز اور IT ڈائریکٹرز کو طلب کر لیا۔ بجلی بلوں کی رپورٹ 24 گھنٹے میں وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ شوٹنگ نہیں عذاب ہو رہی ہے بھائی ان لوگوں نے تو تماشا بنایا ہوا، کوئی خدا کا خوف کرو، یہاں میں انسان ہے کوئی جانور نہیں ہے۔ 16 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے، اور جب بجلی آتی بھی ہے نا تو جھٹکوں سے آتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دکانیں ہم لوگوں کا بند ہے، کاروبار بند ہے۔ ہمارے ملک میں تو لوڈ شیڈنگ پہ کوئی قابو پا ہی نہیں رہا۔ کام بالکل ختم ہو گئے، 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر کا آیا بل 40,000 روپے کا، 16,000 روپے میری سیلری ہے۔
बिल मेरे जिम्मे होता है, अब मैं कहाँ से भरूं? बिजली नहीं आई, कराची से पेशावर तक आवाम की दुहाई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली नहीं आती। अवामी शिकायत का अजाला करने वाला कोई नहीं। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग, पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ जमात इस्लामी का औरंगी टाउन में धरना, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन के बिजली दो, गैस दो, पानी दो के नारे। जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक भी धरने में मौजूद। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल देने की मंजूरी। रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। बकाया 10% सार्फिन 5 साल की आसान अक़सात में अदा करेंगे। मरियम नवाज ने प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज काबीना का इजलास बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्की अफराद के हिफाजती इंतजामात पर तबादला ख्याल। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली गौर। मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, मुहर्रम समेत हर इवेंट से पहले अपनी खामियों पर काबू पाना होगा। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने का प्लान। जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग। इंटरनेट या मोबाइल फोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। FBI ने 2024 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया। टैक्स गोशवारे के साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी, दुकान और ऑफिस का किरायानामा, बिजली, गैस और टेलीफोन बिल्स की मालूमात देना होंगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त, बच्चों के स्कूल की फीस, बैरून मुल्क सफर के अखराजात की तफसील भी शामिल। बैंक अकाउंट की तफसीलात जमा कराना भी लाजमी करार। नॉन स्टॉप महंगाई को टॉप गियर लग गया। शिया खुरनोश समेत हर चीज की कीमतें आसमान को छूने लगी। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 40 रुपए महंगा, 1840 रुपए में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 470 रुपए किलो हो गया। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका। महंगाई के मारे अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। केनिया की अदालत ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर कानूनी करार दे दिया। गोली चलाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना देने का भी हुक्म। फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी एंकर पर्सन का कत्ल शनाख्ती गलती का नतीजा नहीं था। अरशद शरीफ को नैरोबी हाईवे पर सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। और मादरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह की आज 57वीं बरसी। बानी पाकिस्तान की बहन ने तहरीक पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा किया। फातिमा जिन्नाह ने पहली मर्तबा 20वीं सदी की खवातीन के लिए सियासी सफर की राह हमवार की।